ہم اپنے اس تیسرے لیکچر میں تاریخ اسلام کا جو اہم موضوع ہے یا عنوان ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ سلم کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ ابتدا میں مکہ کی سرزمین غیر آباد تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بعد کعبہ کی مذہبی مرکزیت کی بدولت شہر مکہ نے ترقی کرنی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص فہر پیدا ہوا جس کا لقب قریش تھا۔ اسی کی نسبت سے اس کی اولاد قریش کہلائی۔ 5ویں صدی عیسوی میں اسی خاندان میں قصی پیدا ہوا جس نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر کے قبیلہ قریش کو منظم کیا۔ اسی دن سے قریش کو عرب میں سیاسی اور مذہبی اہمیت حاصل ہو گئی۔ قصی کے پوتے ہاشم بن عبد مناف بڑے عالی مرتبت بزرگ تھے۔ سارے عرب میں ان کی سخاوت کا چرچا تھا۔ ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ آپ بنو ہاشم کے سردار اور عرب کی نہایت ہی محترم شخصیت تھے۔ انہی کے دور میں ابرہہ حاکم یمن نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کی فوج سے حملہ کیا جس میں اس کی پوری فوج تباہ ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے چھوٹے اور سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے کر دی۔ چنانچہ شادی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد جب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام گئے تو واپسی پر مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب مختصراً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ گفت و شنید کریں گے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے 2 ماہ بعد تقریباً 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ کے بطن سے سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عرب کے دستور کے مطابق بچپن میں آپ کو پرورش کے لیے ایک دائی کے سپرد کیا گیا جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، جو قبیلہ بنو سعد سے تھی۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہی سال کے تھے کہ آپ سلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ سلم کی پرورش کا کام آپ سلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالا، مگر 2 سال بعد انہوں نے بھی وفات پائی اور آپ سلم کی حفاظت آپ سلم کے حقیقی چاچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہوئی، جنہوں نے آپ کو نہایت ہی لاڈ اور پیار سے پالا اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے محنتی، نڈر، سچ بولنے والے اور دیانتدار تھے۔ آپ سلم کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ آپ سلم کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ سلم نے 12 سال کی عمر میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ شام کا سفر کیا، جہاں مقام بصرہ پر بحیران نامی ایک راہب نے آپ سلم کو دیکھ کر آپ سلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ آپ سلم نے بچپن میں ایک معاہدہ امن میں بھی شرکت کی تھی جسے حلف الفضول کہتے ہیں،
اور یہ معاہدہ عرب کے چند قبائل کے مابین ہوا تھا اور اس کا مقصد لڑائیوں کو بند کرنا اور کمزوروں کی مدد کرنا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ نبوت میں بھی اس معاہدے میں شمولیت پر فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی پہ مختصر سی گفتگو فرمائیں گے۔ جب آن حضرت سلم ذرا جوان ہوئے تو آپ نے اپنا آبائی پیشہ تجارت اختیار کیا۔ آپ سلم کبھی اپنا اور کبھی دوسروں کا سامان لے کر اور مال لے کر تجارت کے لیے جاتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی ایمانداری کی دھوم مچ گئی، چنانچہ مکہ کی ایک مالدار خاتون حضرت بی بی خدیجہ نے آپ کو اپنا مال تجارت دے کر شام بھیجا۔ آپ سلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اس تجارت میں نہ صرف یہ کہ حضرت خدیجہ کو پہلے کی نسبت کہیں زیادہ منافع ہوا، بلکہ میسرہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے آن حضرت سلم کی امانت و دیانت، حسن انتظام اور حسن سلوک کی بے حد تعریف کی، جس کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ حضرت خدیجہ نہ صرف ایک مالدار خاتون تھی، بلکہ اپنی نیک سیرت اور عالی نسبی کی وجہ سے بھی مکہ میں مشہور تھی، اور قریش کے کئی رؤسا ان سے شادی کرنے کے متمنی تھے۔ چنانچہ حضرت سلم کے کردار نے آپ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آن حضرت سلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جسے آن حضرت سلم نے قبول فرمایا اور اپنے چاچاؤں کے ہمراہ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ سلم کا نکاح ہوا۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ خطبے کے الفاظ یہ تھے، اب یہاں ہم نے توجہ سے سننا ہے۔ نبی کریم کا وہ جو نکاح کا خطبہ تھا، اس وقت دیکھیں کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے۔ اور الفاظ کیا ہے اس زمانے میں؟ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم کو ذریت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد اسماعیل علیہ السلام، نسل معد بن عدنان اور صلب مضر سے پیدا کیا، اور ہم کو اپنے گھر کا محافظ اور حرم محترم کا نگہبان مقرر فرمایا، اور ہمارے لیے ایک ایسا گھر قرار دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے، اور ایسی متبرک زمین عطا کی جہاں خدا کی مخلوق امن پاتی ہے۔ ماں سوا اس کے خدا نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ اما بعد، میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، جس کا اگر کسی شخص سے موازنہ اور مقابلہ کیا جائے تو از روئے فضل و کمال و باعتبار شرافت و ذہانت یہی گرامی تر نکلے گا۔ یہ مالداری اور دولت مندی میں کم ہے، مگر مال کیا ہے؟ ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے اور تبدیل ہونے والی شے ہے۔ محمد سلم وہی شخص ہے جس کی قرابت جو کچھ مجھ سے ہے، آپ اسے خوب جانتے ہیں۔ اس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تزویج کا ارادہ کیا ہے، اور اس طرح میں نے اپنے مال سے اس کا یعنی حضرت خدیجہ کا مہر موکل یعنی رقم مقررہ اور صداق معجل رقم جو بروقت ادا کی جائے ادا کر دیا۔ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی خبر عظیم اور کوئی محتمم بالشان بہرہ یا حصہ نصیب ہونے والا ہے۔ شادی کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ اگرچہ آن حضرت سلم شروع ہی سے تنہائی پسند تھے، مگر
شادی کے بعد آپ سلم کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر مکہ سے تھوڑی دور غار ہیرا میں چلے جاتے تھے اور کئی دن تک عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ سلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اسی غار ہیرا میں آپ سلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سلم کو اپنا رسول مقرر فرمایا۔ جب آپ سلم نے گھر آ کر یہ خوشخبری سنائی تو سب سے پہلے آپ سلم کی بیوی حضرت خدیجہ آپ سلم پر ایمان لائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کیسے کی، تو دعوت اسلام پہ پھر مختصر سی گفتگو کریں گے ہم۔ آن حضرت سلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی۔ اس عرصے میں آپ کے اہل خانہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر سے باہر چند دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر اس کے بعد آپ سلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا اور آپ سلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گھر پر دعوت دی، اور اس موقع پر آپ سلم نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو اس جہان اور دوسرے جہان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس بوجھ کے اٹھانے میں آپ میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ اس پر سب خاموش رہے، مگر حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے، جو عمر میں ابھی چھوٹے ہی تھے، کھڑے ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آن حضرت سلم نے 3 بار پوچھا اور تینوں بار صرف حضرت مولا مرتضیٰ علی اٹھے اور یہی جواب دیا۔ اس پر آن حضرت سلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تم میں میرا خلیفہ ہے، تم اس کی بات سنو اور جو کہے بجا لاؤ۔ اس پر ساری جماعت ہنسنے لگی اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، سنو، تم کو حکم ہوا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت و فرمان برداری کرو۔ اس کے بعد آن حضرت سلم نے عام تبلیغ شروع کی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رؤسائے قریش نے شروع میں تو آن حضرت سلم کی طرف کوئی توجہ نہ کی، مگر جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، ان کی دشمنی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ پہلے انہوں نے بات چیت سے کام کیا اور حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے یعنی آن حضرت سلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے کہا۔ اس پر آن حضرت سلم نے اپنے چاچا سے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا۔ تب حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو دل میں آئے کرو، میں کسی حالت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر جب کافروں کو اس طرح کی کامیابی ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے ایک نمائندے عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آن حضرت سلم کو مکہ کی حکومت، حسب منشا دولت یا خوبصورت عورت سے شادی کا لالچ دیا۔ اس کے جواب میں آن حضرت سلم نے سورہ مومن کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائے، جس سے عتبہ بے حد متاثر ہوا اور واپس چلا گیا اور کفار سے کہا کہ محمد سلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے تعارض نہ کرو۔ یہ کچھ چیدہ چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے حوالے سے۔ جب یہاں تک پہنچے تو پھر مسلمانوں پر ابھی سختیاں جو ہے بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں پر سختیاں اس ٹاپک پہ تھوڑی سی مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔
جب اسلام غریبوں اور کمزوروں سے بڑھ کر سرداران قریش میں پھیلنے لگا اور حضرت حمزہ جیسے بہادر اسلام میں داخل ہو گئے تو قریش کا غصہ غریب اور بے یار و مددگار مسلمانوں پر ٹوٹنے لگا۔ انہیں ستانے کے لیے نئے نئے انداز ستم ایجاد کیے گئے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے، دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، پانی میں غوطے دیے جاتے، رسی سے باندھ کر گھسیٹا جاتا۔ حضرت بلال حبشی، جناب عمار بن یاسر اور صہیب رومی جیسے لوگ خاص طور پر قریش کے مظالم کا شکار تھے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی ان کے مظالم سے محفوظ نہ تھیں۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزے سے چھید کر ہلاک کر دیا، اور اسی طرح حضرت زنیرہ اور لبینہ پر بھی ظلم کیا گیا۔ تو اسی طرح سے جڑے ہوئے جتنے عنوانات ہیں ان پہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ گفتشنید ہوگی۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو تاریخ اسلام سے مزید آشنائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نالج لوگوں میں پھیلتا جائے اور اسلام کے نمائندے بن کر ہم اسلام کے حقیقی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔